الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه قال نعم قال فأقضي دين الله فهو أحق بالقضاء متفق عليه۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے، امام مسلم نے، دونوں محدثین نے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن نے حج کی منت مانی تھی کہ میں حج کروں گی، اس نے منت مانی تھی لیکن وہ فوت ہو گئی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے یا نہ کرتے؟ تیری بہن تھی، اس پر قرض ہوتا تو اس کا اتارتا یا نہیں اتارتا؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں ضرورت اس کا قرض اتارتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کا قرض بھی ادا کرو، اللہ کا قرض بھی ادا کرو، وہ تو زیادہ ادا کے لائق ہے۔ اب میں اس حدیث پاک عام آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو بھائی ممکن ہے کہ یہ اس کا وارث تھا، اس کی منت اس کے ذہن میں تھی اور اس کو پتا تھا کہ میری بہن نے منت مانی، تو حضور سے پوچھا، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ آج ہمیں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے یہ بات کر کے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ او بابا کیا ہو گیا تمہیں، کس طرف چلا؟ حقوق اللہ کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ٹھیک ہے جی، اللہ کے یہ حقوق ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، جہاد کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو اللہ سونے نے ہمیں حکم دیا۔ اچھا اس میں بتاؤ کون سا معاف ہوگا؟ نماز نہیں پڑھو گے معاف ہو جائے گی، روزہ نہیں رکھو گے معاف ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں دو گے معاف ہو جائے گی، اگر تم حج نہیں کرو گے من استطاع الیہ سبیلا تو معاف ہو جائے گا۔ تو کیا اللہ وحدہ، اچھا اس کا مطلب تو یہ بندے تو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہو گئے لیکن اللہ سونا؟ بابا کوئی معاف نہیں ہونے والا، پکڑ دونوں جگہ پہ ہوگی۔ حقوق اللہ میں کمی کی تو تب بھی پکڑ ہے، حقوق العباد میں کمی کی تب بھی پکڑ ہے۔ نہ اللہ سونا وہ حق معاف کرے گا، نہ اللہ سونا یہ حق معاف کرے گا۔ ہاں ایک ہے خصوصی اختیار مالک کا، وہ جس کو چاہے معاف کر دے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو اصول اللہ نے بنایا ہے اس اصول کے مطابق جس پر نماز فرض ہے، ہاں جی، پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، بچہ نہیں ہے تو اس کے اوپر تو نماز فرض ہے۔ پاگل ہے اس کے اوپر نہیں فرض، بالکل بچہ ہے اس پر نماز فرض نہیں ہے، مر گیا ہوا ہے اس پر نماز فرض نہیں ہے، ہاں جی۔ تو اگر وہ سارا معاملات وہ تقاضے پورا کر رہا ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سارے معاملات کا، تو نماز کا تو سوال ہوگا، نماز کا بھی سوال ہوگا، زکوٰۃ کا بھی سوال ہوگا، حج کا بھی سوال۔ بھائی تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی، تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ تجھے اللہ نے استطاعت دی تھی، تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ تیرے اوپر جہاد فرض ہو چکا تھا، تو نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ بھائی کوئی شے معاف نہیں ہونے دی۔ اللہ سونا اپنے خصوصی اختیار سے معاف کر دے وہ ایک الگ بات۔ ہم نے تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیثیں بھی پڑھی ہیں کہ 99 دفتر لے کے آنے والے اللہ ہمیں بخش دے گا، بس وہ اس کی رحمت ہے، اس کا فیصلہ ہے، بخش دے، وہ خالق ہے، بندے کو بخش دے بخش دے۔ لیکن بابا اس دن ایک ایک نیکی کی پوچھ ہونی ہے، یہ نہیں کہ جناب ہم یہ دھوکہ دیتے رہیں جی حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ اتنے زیادہ سخت نہیں ہے، حقوق العباد بڑے سخت ہے۔ او بابا کچھ بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اسے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ غریب ندار کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس پیسے نہ ہوں،
مکان نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں، وہ تو غریب آدمی. فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مکان نہیں ہے، کھانے پینے کے جو ہے نا جی لالے پڑے ہوئے، وہ مفلس نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو کل قیامت والے دن اپنے نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا. نیکیوں کے پہاڑ، او تیری کار کتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں. دنیا دیکھ کے رش کرے گی، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اتنی نیکیوں والا بندہ. لیکن حضور فرماتے اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی. وہ پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کے کھاتے میں جائیں گی. اس کو گالی دی، اتنی نیکیاں دو. اس کا حق کھایا، اتنی نیکیاں دو. بہن کا حق کھایا، وارثوں کا حق کھایا، بھائی کا حق کھایا، ماں کو نہیں دیا، یہ سارے یہ کرتے 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 حتیٰ کہ لینے والے ابھی کھڑے ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہوں گی. اب اس کے پلے تو نیکی ایک بھی نہیں، لیکن ابھی کھاتا تو چل رہا ہے. تو پھر حضور فرماتے ہیں ان کے گناہ اس کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں لکھے جائیں گے. اب کرتے 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 اس کا وہ نیکیوں کا پہاڑ زیرو اور گناہوں کا پہاڑ اوپر چڑھ گیا. حضور فرماتے ہیں یہ بندہ ہے مخلص، یہ ہے مفلس. اس کو غریب کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نادار. کو لے کے تو نیکیوں کا پہاڑ آیا تھا. لیکن آج اس دور کے اندر قبلہ آپ بھی سارے اس دنیا کے اندر رہنے والے ہیں، رزق حلال کے ساتھ، رزق حلال کے ساتھ کسی کا حق نہ کھاتے ہوئے، کسی کا حق نہ دباتے ہوئے کوئی امیر ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. کئی آہیں، کئی سسکیاں، کئی بددعائیں، کئی چیزیں لینی پڑیں گی، پھر اس کے بعد پیسہ اور دولت اور دنوں میں آپ امیر ہو سکتے ہیں. آپ اپنے جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی آپ کہانیاں سنیں، ان سے پوچھیں ان کے حالات زندگی. وہ آپ کو بتائیں گے جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے پیروں میں تو جوتے بھی نہیں ہوتے تھے. ہم 10 میل پیدل چل کے اسکولوں میں مدرسوں میں جایا کرتے تھے، پڑھتے تھے. ہم فلاں شہر میں پڑھے، ہم فلاں استاد کے پاس پڑھے، ہم فلاں جگہ پڑھے، فلاں جگہ. اپنی پوری ایک سٹرگل بتائیں گے، جناب ہم نے اتنی محنت کی، کرتے 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 آج جا کے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم نے اپنا مکان بنایا یا اپنا اولاد کے لیے کچھ بنایا. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں 5 سال 10 سال پہلے کوئی بھی شے نہیں سی، سائیکلاں تے انہاں دے پیو ٹردے سن، تے اج فیکٹریاں دے مالک نے تے ملاں دے مالک نے. وہ کس طرح ہو گئے؟ لوگوں کا حق کھا کے، لوگوں کے اوپر ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے، بہنوں کا، بھائیوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا سارا حق ہڑپ کر کے وہ جناب اس مقام پر بیٹھے. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جن کا حق کھا لیا، حق دبا لیا، ہمیں کل قیامت کو دینا نہیں پڑے گا. وہ بابا دینے پڑے گا. موت جب آتی ہے نا جی، سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، تو اللہ اس بندے کی زندگی کا پورا فلیش بیک اس کے سامنے چلا دیتا ہے. پوری زندگی این سیکنڈاں دے اندر اللہ سونا این اس کی آنکھوں کے سامنے گزار دیتا ہے. اور اگر تو اس نے زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، پریشانی کی ہے، تو پھر عالم یہ ہوتا ہے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، ہوائیاں اڑ جاتی ہیں. آپ کبھی دیکھیے گا مجرم جب پکڑا جاتا ہے نا تو اس کے چہرے کی کیفیت کو دیکھیے گا. اچھا اگر تو اس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، کسی کا کچھ حق نہیں کھایا، تو جتنا پرسکون چہرہ مرنے والے کا ہوتا ہے کوئی دوسرا چہرہ آپ دنیا میں نہیں بتا سکتے. مولانا روم کہتے ہیں نشان مرد مومن بات گویم چمر آئے تبسم بر لب اوس. جب بندہ مومن مرتا ہے جس نے کسی کا حق نہیں کھایا، حقوق اللہ بھی پورے کیے، حقوق العباد بھی پورے کیے، تمام اس نے حقوق پورے کر دیے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں، زیادتی نہیں، کوئی چکر نہیں. جب زندگی کا فلیش بیک اس کے سامنے چلتا ہے نا کہ میں نے اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں، کوئی میرا جو ہے نا جی دیندار نہیں، ہاں جی میں نے کسی کو نہیں دینا، تو چہرے کے اوپر ایک سکون، مسکراہٹ آ جاتی. اسی کو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اسی کو اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں میرے ساتھ ایسی بنائی ہے کہ اب مرتے وقت نہ تو ان کو آگے کچھ خوف ہے نہ پچھلا خوف ہے.
ولیوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. وہی اس دور کا ولی ہے جو رزق حلال کمائے, اولاد کے منہ میں لقمہ حلال ڈالے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. وہ اس دور کا اللہ کا ولی. ورنہ ولیوں کو سینگ نہیں لگے ہوتے. ولی کے لیے پانیوں پہ چلنا, ہواؤں میں اڑنا, یہ کرامتیں کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے. ہر وہ شخص آج اس دور کا ولی کامل ہے جو رزق حلال کما رہا ہے, اللہ کے حقوق کو پورا کر رہا ہے, حقوق العباد کو پورا کر رہا ہے, اولاد کے منہ میں لقمہ حلال دے رہا ہے, دنیا کے تمام فتنوں سے ان کو ایسے اپنے رحمت کے پروں کے نیچے اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے, اور ان کو ہر ایک ناجائز خواہشات سے اس نے محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ اس دور کا اللہ کا ولی ہے جی. وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. یہ وہ سوال تھا جس سوال نے ولایت کی بنیاد رکھی ہے. صحابہ کا احسان ہمارے اوپر اتنا ہے کہ ہم آپ کو عرض نہیں کر سکتے کہ کتنے احسانات صحابہ نے ہم پر کیے. حضور سے سوال کر کے, یا رسول اللہ بہن فوت ہو گئی, یا رسول اللہ اس نے یہ منت مانی تھی, اب بھائی کے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن آقا جی نے کہا کہ اگر اس کے اوپر قرضہ ہوتا بطور بھائی تو اس کا ادا کرتا یا نہیں کرتا. یہ ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے رشتے کہ نہ تو زندگی میں ان کو رسوا ہونے دیتے ہیں, نہ مرنے کے بعد رسوا ہونے دیتے ہیں. اس کو پتا تھا میری بہن نے منت مانی تھی, میں کر سکتا ہوں, تو پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں. فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں, اللہ سے زیادہ حقدار کون ہے اس کا قرض ادا کیا جائے. تو حضرت یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہم پر, ہماری عقل, شعور, ہماری نگاہیں, ہمارا سننا, ہمارا بولنا, ہمارے حواس خمسہ, یہ تمام نعمتیں الہیہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ہم 5 وقت اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. یہ شکریہ اس کا. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا